اگر آپ اپنے دل کی بات آج بتا دیں کہ تحریک انصاف سے 3 سال تو آپ کو ہو گئے، تو وہ 30 سالہ یا 27 سالی رفاقت پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے دیکھا، تو کوئی مطمئن ہے یا کوئی آفر ہو رہی ہے کہ دوبارہ ہم پیپلز پارٹی؟ میں چونکہ پیپلز پارٹی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں پیپلز پارٹی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. آپ نے سمجھے ہم مجھے چھوڑا ہے، کوئی کلیم نہیں تھا. ہم اس طرح کے کارکن تھے. تو جس وقت اس طرح کے کارکنوں کو 34 سال بعد بھی ایک ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ بننے پہ کوئی لوگ جناب کاؤنٹر کریں. کیا یہ پیپلز پارٹی کی گروپنگ اور پیپلز پارٹی کی وہ پالیسیاں جو کہ کارکنوں کو انہوں نے بائی پاس کیا، کارکنوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا اور وہ اپنے نظریے کو چھوڑ دیا چلے گئے، تو کہیں میرے ساتھ بیٹھنے والا سردار فیصل خان اگلے 15-20 سال کے بعد کہیں میں مسلم لیگ نون میں پی ٹی آئی میں کہ یا کوئی نئی جماعت میں نظر نہ آئے اور وہی سندھ تک ہی محدود؟ مجھے فخر یہ ہے کہ اس وقت بابا صاحب نے انہوں نے ہمیں پی ایس ایف کے اندر شامل کروا کے باقاعدہ پیپلز پارٹی کی سیاست کے اندر ہمیں نہیں کیا، پی ایس ایف سے شروع کی ہوئی ہے. بابا صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر اس حلقے کے اندر موجود ہے اور انہی سے انشاء اللہ تعالیٰ کام آگے چلے گا. تقسیم کا شکار ہے یہاں پہ. اگر آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں بات کریں، آپ کے ڈسٹرکٹ کے صدر صاحب آفیشیلی سوشل میڈیا پہ کچھ اور کہتے ہیں، آپ کچھ اور کہتے ہیں، ایک اسٹیج پہ بیٹھتے نہیں ہیں، میٹنگز نہیں کرتے. صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. پیپلز پارٹی کا جو ٹکٹ ملا اس بار جی اور جو نتائج ملے، تو کیا سمجھتے ہیں سردار فیصل خان صاحب کو اگر ملتا تو نتائج بہتر ہوتے؟ نہیں سر، نتائج بہتر نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں اگر ٹکٹ پیپلز پارٹی اگر ہمیں دیتی تو ہم جیت رہے تھے. ہم اسٹرگل ہو سکتی تھی آن گراؤنڈ. آپ سب کے سامنے مجھے نہیں غلطی کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں میں وہی کہتا ہوں کہ پارٹی کیا اور پارٹی تو فیصلہ کرتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر فیصلہ کرتی ہیں. انہوں نے کس وجہ سے رئیس گرامی صاحب کو ٹکٹ دیا، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر صداقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار یعقوب صاحب ہوں یا لطیف اکبر صاحب ہوں یا چودھری یاسین صاحب ہوں یا ایون کے چیئرمین صاحب ہوں، ہماری پارٹی کے اندر کوئی بندہ بھی ایک شخص اٹھ کے فیصلہ امپوز نہیں کرتا. تقسیم کشمیر کی جو بات ہے، الزام ہے، میری شنید میں نہیں ہے، میری سمجھ میں نہیں ہے. سر میں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں مجھ سے اوپر کچھ ہو رہا ہے. اچھا بابر صاحب کل دیکھیے جی، آپ کے جو سافٹ کارنر ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں، تو کل پھر نظریہ فلسفہ جو بھٹو ہے اور پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے پھر سے کوئی انسپائر تو نہیں کرے گا آپ کو، اور آپ دوبارہ سے کوئی چانسز دیں کہ فیصل صاحب کو آپ کو اجازت دیں کہ آ جائیں جناب دوبارہ؟ اجازت کے گیا بھارت صاحب میں دعوت دیتا ہوں، اب یہ دیتا ہوں دعوت آج واپس پیپلز پارٹی. لیکن جی سیاست میں جو میں سوچ نہیں سکتا تھا وہ میں نے کیا. جی تو میں پہلے کچھ نہیں کہہ سکتا. جہاں تک اچھا بلدیاتی الیکشن میں آپ آ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں کینڈیڈیٹ. تحریک انصاف کے ٹکٹ سے آزاد؟ جی میں تحریک انصاف کے ٹکٹ. تو اگر تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں ملتا تو وقت پہ سوچا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں دلی کا جو نعرہ تھا وہ کشمیر کے پہاڑوں سے بھی ٹکرایا. وہاں خان صاحب کنٹینر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ تبدیلی آئے گی، نیا پاکستان ہم بنائیں گے. ظاہر ہے پوری دنیا میں جب اتنی کیجویلٹیز ہوئی، لوگ مرے، یہ وبا اس طرح پھیلی، کاروبار بند ہو گئے، تو لوگوں کو بہت مشکلات ہوئی. اس کی نسبت بہتر رہی کم از کم فاقے نہیں ہوئے. تو جہاں اب اس ملک کو اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اس ملک کو جب تک یہ قرضوں سے نجات نہ دلائی جائے اس وقت تک ہم اوپر نہیں جاتے. سر خان صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ملک سے نجات کا واحد حل آصف علی زرداری کی کرپشن کو روکنا، نواز شریف صاحب کی چوریوں اور ان پہ ڈکیتیوں کے الزام کہ ان کو ہم پابند سلاسل کریں گے. انہوں نے اس ملک کا سارا پیسہ ان کے باہر لے گئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کا احتساب کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی میں کچھ لوگ جو اپنا قبضہ سمجھتے تھے، اس کے خلاف ری ایکشن ہوا. دیہاتی الیکشن یہ بھی ایک بڑا سٹیپ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 500 ارب کا جو خان صاحب نے ہمیں یہ پیکیج دینے کی جو اعلان کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ پہلے دفعہ وزیر اعظم بنے. تو جس کا مطلب ہے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے آپ باتیں کرتے رہے 126 دن، وہ ساری پھر وہ کیا اس کو بولتے ہیں ڈائلاگ تھے اور پھر وہ گپ شپ ہی تھی ساری. بلکہ ہرایا گیا ہمیں 300 400 500 کے مارجن سے. اب 12 یہ اور دوسری بول اندر 18 سے 19 سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کی. اسی طریقے سے ظاہر نون لیگ کی گورنمنٹ لاپ کو عمران خان صاحب کے نظریے سلیکٹ عمران خان صاحب کے نظریے کو نہیں سلیکٹ کروایا گیا ہے. اور اس کے اندر ظاہر ہے خلائی مخلوق اور بہت ساری طاقتیں آپ کو پتہ انوالو ہوتی ہیں بیچ میں. ہر دور کے اندر یہ نہیں ہے، لایا گیا تھا یہاں پر. ان کو بھی لایا گیا تو اب آپ کو لایا جائے گا. نہیں جب آپ کام کرتے ہیں اس طرح کا تو پھر بندہ کہتا ہے یہ پروف ہے. پروف کیا ہے؟ یہ کون لاتا ہے؟ فیصل صاحب لاتا کون ہے؟ یہ الزام سبھی لوگ آپ کو سب کو پتہ ہے ہونے والے کون ہے. اس وقت اس ملک کے اندر نہیں نہیں فیصل صاحب دیکھیے نا، جب سندھ میں آپ گورنمنٹ بناتے ہیں تو وہ حقیقی ڈیموکریسی ہے. وہ آپ ایک ووٹ کے ذریعے آتے ہیں،
عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہتے ہیں. جب تحریک انصاف آزاد کشمیر میں آئے، نون لیگ آئے اور آپ کہتے ہیں لایا گیا ہے، تو اس کا عوام آپ کو پولیٹیکل ورکر جس کو نہیں چاہیے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا مینڈیٹ کسی کو چوری کرنے نہیں دیتا. تو آخر یہ نادیدہ قوتیں ہیں کون سی؟ دیکھیں جی، یہ جب ہم اقتدار میں آ جائیں تو وہ اچھا، تو آپ آ جائیں تو وہ اچھا نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک انہوں نے سندھ کی مثال دی، سندھ میں ہے ہی 15 سال سے حکومت پیپلز پارٹی کی، میں بھی اس کا حصہ تھا. تو پھر ان کو کون تکلیف دے رہا تھا، یہ ایک تو الگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں کون وہاں الیکشن ریگ کر رہا تھا. وہ سکڑ کر صرف سندھ کے صوبے کی حد تک رہ گئی. جہاں تک دعویٰ آیا کہ جس طرح فیصل صاحب نے کہا جی کہ یہ گپ شپ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ گلگت بلتستان میں اگر گپ شپ ہے تو پھر وہ وہاں بھی نہیں ملنے چاہیے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف تو پہلے 2 دلوں میں تقسیم تھی، اب 3 دلوں میں تقسیم ہوئی، لیکن گروپنگ موجود ہے، پارٹی گروپنگ موجود ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں اختیار کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوئی چانسلر ہیں، صدر صاحب ہوتے ہیں، یہ تو یونیورسٹی کا اختیار نہیں، وہ تو ہے ہی. لیکن اگر نیلم میں جو انہوں نے اعلانات کیے، ہٹیا بالا میں گئے اور دیگر، یہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کے کنسنسس سے وہ کرتے ہیں کہ سردار محمد حسین کو جتوانے میں میرا بنیادی رول ہے. سر ایک بات، محمد حسین صاحب کو جتوانے میں آپ کا تو رول ہے، عتیق سخاوت صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹلیان والے بھی کہہ رہے ہیں، سب کی کوشش تھی، شاہد صاحب بھی. لیکن کیا یہ فیلئر نہیں ہے کہ سردار محمد حسین صاحب اقتدار تو مل گیا، لیکن بابر رزاق صاحب وہی پرانی پوزیشن پہ ہے، سردار شاہد محمود وہی پرانی پوزیشن میں، کوئی سیاسی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کیا ہے کہ فیلڈ میں الیکشن ہو جائیں اور ہم الیکشن لڑیں، جس کی جو ورتھ ہے وہ سامنے آ جائے. کہ مولانا صاحب کو آپ کا ٹکٹ جا رہا تھا اور آپ کی جماعت کو اعتماد تھا ہی نہیں کہ ہمارا یہاں سے الیکشن ہم جیت پائیں گے یا نہیں. انبیلیویبل بات تھی کہ مولانا کہاں جا کے کلیم کر رہے ہیں، ادھر مسجد میں گالیاں دیتے ہیں عمران خان کو، جو ممبر پہ آنا نہیں چاہیے، ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو جب چھوڑ دی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پھر وہی بات کرنی چاہیے جس پلیٹ فارم پہ ہوں. پیپلز پارٹی نظریاتی طور پہ بھٹو صاحب کا فلسفہ بھی کے دور تک میں پیپلز پارٹی پہ کوئی بلیم کر نہیں. اس کے بعد کی کیا باتیں چلیں گی، زرداری صاحب نے کن قوتوں سے کمپرومائز کر کے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ جمہوریت ہی بہتر. ایسے بھی اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ جتنے بھی الیکشن کے ٹکٹ کے لیے امیدواران تھے 13، 14 یا 17، تو یہ سارے کے سارے بلدیاتی الیکشن کے بھی امیدوار ہوں گے اور وہ آزاد کے طور پہ بھی آ جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں آنا چاہیے ان کو. دیکھیں نا، ہمیں اپنے وزن کا تو پتہ چلے نا، اپنی یوسی میں اگر ہم مضبوط ہیں تو کل کلیم کریں. 5 اگست 2019 کو مودی نے جو 370 اور 35 سے ختم کیا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ 370 اور 35 سے بس مودی صاحب نے وہ آرڈیننس جاری کیا اور یہ کورٹ سے فارغ ہو گیا؟ یہ اتنا آسان کام تھا؟ سالوں لگے. مودی صاحب نے پورا انہوں نے خارجہ پالیسی بنائی، اور ملک کا دورہ کیا، ان کو اعتماد کرا. یہ فیلئر تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا کہ جن کو پتہ ہی نہیں، اور یہ جا کر انڈیا نے 370 اور 35 سے ختم کر کے آج جو ہندوؤں کا ملک بسار ہے. عمران خان صاحب ملے ہوئے ہیں، یہ باقاعدہ سراغ کرے کہ عمران خان صاحب وہاں اس 2019 اس فیصلے میں